اصول نہیں پڑھ رہے ہیں، ڈائریکٹ حدیث سے استدلال ہو رہا ہے، ڈائریکٹ حدیث سے استدلال ہو رہا ہے۔ میں نے کہا پیر صاحب، شیخ صاحب، سید صاحب، عالم صاحب، مناظر صاحب، یہی تو اہل سنت کا منہج تھا کہ ماننا تو دین کے انہی اصول ہی کو، احادیث قرآن و سنت ہی کو ہے جو اصل علم ہے، لیکن اس کے لیے معاونت اور تعاون، تشریحات کے لیے اصول بنیاد ہے، اور ان احادیث کو ان اصول کی بنا پر سمجھا جائے گا۔ ان اصول کو چھوڑ کر براہ راست آپ روایت کو لے کر حدیث کا غلط ترجمہ کرتے ہیں، تشریحات کرتے ہیں۔ عقل کی آپ کی کوئی قید نہیں ہے، نقطے سے نقطہ، نقطہ، طرفے سے طرفہ، بات سے بات، یہ روافظ کا طریقہ ہوتا ہے۔ روافظ بات سے بات نکال کر بات لے جاتے ہیں، اہل سنت نص پر رک جاتے ہیں، عقل کے گھوڑے آگے نہیں دوڑاتے۔ یہ تو کبھی ہم آپ کے سامنے تخصص اس پر کریں تو ہم آپ کو بتائیں۔ آج تخصص کس شعبے میں ہو رہا ہے اور ہونا کس شعبے میں تھا؟ ہم وہ چیز کو بیکار نہیں کہتے، استغفر اللہ، نہ اس کو منع کر رہے ہیں، لیکن اس وقت حملہ آپ کے احکام پر نہیں، عقائد پر ہو رہا ہے۔ تو طلباء کا بھی اس میں قصور نہیں ہے۔ ہمارے وہاں کسی شخص کو صرف ایک فنی اصول میں مہارت کی وجہ سے مدرس رکھ لیا جاتا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن فن کی مہارت کی بجائے اس کی فکری پختگی کو دیکھنا پہلے ضروری ہے۔ ورنہ آپ کے مدرسے میں اور بد مذہب کے مدرسے میں کیا فرق ہے؟ یہی ہدایہ آپ پڑھا رہے ہیں، یہ وہی پڑھا رہا ہے، یہی رسم المفتی آپ پڑھا رہے ہیں، یہ وہی پڑھا رہا ہے، یہی شامی کا مقدمہ آپ پڑھا رہے ہیں، وہی پڑھا رہا ہے۔ تو آپ کا اختصاص کیا ہے، آپ کی انفرادیت کیا ہے، آپ کی فصل ممیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صرف تدریس نہیں، فکری پختگی، کہ متن تو وہی ہے جو تسلسل آ رہا ہے، لیکن جس طرح متن تسلسل سے آیا ہے اس طرح اس کی تعبیر و تشریح بھی ہمارے نزدیک مسلسل ہے۔ اس سے تنفر کرنے کے بعد کوئی اور چیز بچتی نہیں۔ اس لحاظ کا آپ کو رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔